ہے، حضرت ایوب انصاری ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت عثمان غنی ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں رب کائنات کے تعلق سے بتایا، ہم نے جانا آپ نے رب کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، ہم نے جانا آپ نے معبود حقیقی کے سامنے پیشانی جھکانے کے لیے کہا، ہم نے اپنی پیشانی جھکائی۔ یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو ہم کلمہ نہ پڑھ پاتے، جب کلمہ نہ پڑھ پاتے تو ہم جو ہے جنت میں نہیں جاتے۔ یا رسول اللہ ہم کچھ ہدیہ لے کر آئے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں، کچھ جو ہے نذرانہ لے کر آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں رکو رکو، اے میرے صحابیوں ذرا ٹھہرو، رب کائنات سے مشورہ کر لو آخر رب کی مرضی کیا ہے، رب کا منشا کیا ہے، رب کیا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا یہ تیرے بندے میرے غلام کچھ نذرانہ لے کر آئے ہیں، کچھ ہدیہ لے کر آئے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں، کیا میں ان کا تحفہ قبول کر لوں؟ تو رب نے فرمایا مصطفیٰ تمہیں جو ہے تحفہ لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تحفہ دینے کے لیے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، ارے رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں اپنے امتیوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اچھے رضا سچے رضا یعنی امام احمد رضا پکار اٹھے رب ہے موتی وہ ہے قاسم، ارے دینا وہ ہے دلاتے یہ ہے خدا خدا کا یہی ادھر نہیں اور کوئی مگر ارے جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ فرمایا مصطفیٰ ان سے کہو اگر یہ نذرانہ دینا چاہتے ہیں، اگر یہ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، اگر یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ وہ میری اہل قرابت سے محبت کریں، وہ میری اہل قرابت سے محبت کریں۔ نبی نے فرمایا صحابہ سے اگر تم نذرانہ دینا چاہتے ہو، تم تحفہ دینا چاہتے ہو، تم ہدیہ دینا چاہتے ہو تو سنو اس کے بدلے میں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تم میری اہل قرابت سے محبت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اہل قرابت کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا قال علی والفاطمہ وولدہما، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن ہے اور حضرت امام حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور انہی کی اولاد شاہ قطب المدار ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انہی کی اولاد شاہ قطب المدار نبی کے باغ کے پھولوں میں سے ایک پھول کا نام زندہ شاہ مدار ہے۔ زندہ شاہ مدار اور اسی باغ کے ایک پھول کا نام حضرت سید مختار ہے۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور مختار میاں، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ نبی کے باغ کے پھول کا نام سید مختار مداری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور سنو اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ بے شک تو ہوئے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا عزیزان ملت اسلامیہ یہ سب نبی کے گھر والے ہیں یہ سب نبی کے خاندان والے ہیں غوث اعظم نبی کے خاندان کے اور غوث اعظم نبی کے خاندان کے غریب نواز نبی کے خاندان کے حضرت نظام الدین اولیاء نبی کے خاندان کے حضرت صادقیہ کلیری نبی کے خاندان کے شاہ برکت اللہ نبی کے خاندان کے شاہ قطب المدار نبی کے خاندان کے شاہ مختار مداری نبی کے خاندان بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد یہ سب نبی کے خاندان کے لوگ ہیں اور سنو حجت الوداع کے موقع پر حجت الوداع کے موقع پر جب میرے نبی نے آخری حج کیا اور آخری حج کرنے کے بعد میرے نبی نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور تمام صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد میرے نبی نے ایک بصیرت افروز تقریر کی اور تقریر میں میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں سنو میری اور تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ آخری ملاقات ہو اس کے بعد میری تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو تم مجھ سے ملو یا نہ ملو میں تم سے ملوں یا نہ ملوں لیکن ایک بات یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہاری قدموں کو چومے اگر تم چاہتے ہو فلاح و بہودگی کی منزلیں تمہیں عطا کی جائے اگر تم چاہتے ہو تمہارے سر پر کامیابی کا تاج رکھا جائے تو سنو میرے نبی نے فرمایا سنو ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں انی ترکت فیکم امرین ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رکھی ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت اطہار ہے بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بے شک ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت اطہار اگر تم صرف قرآن لے کر چلو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور صرف میرے خاندان والوں کو لے کر چلو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہاری قدم چومے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن پاک سبحان اللہ زندہ باد ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن پاک اور اگر قرآن اور اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دل میں ہے تو کامیابی تمہاری قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی اور عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی آل سے محبت کرنے کا صلہ کیا ہے آؤ ذرا سنو حضرت امام حسین ہے بولو سبحان اللہ جہاں آپ جا رہے ہو جہاں جانا وہاں میں آپ کو بہت جلدی سے لے کر چلوں حضرت امام حسین ہے میرے امام کا بچپنا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ہے بولو سبحان اللہ دونوں کھیل کے میدان میں ہیں کھیلتے کھیلتے آپس میں بات بگڑ جاتی ہے بات میں تک پہنچتی ہے حضرت امام حسین کو جلال آیا بولو سبحان اللہ جلال آیا اور جلال کیوں نہ آئے حسین کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے حسین کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے اور سنیں وہی مولا علی کا خون وہی فاطمہ الزہرا کا خون شاہ قطب المدار کے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی مولا علی کا خون اور وہی فاطمہ الزہرا کا خون حضرت
حضرت سید کمال میاں رحمت اللہ علیہ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خون کا کمال بڑا ہی بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ پہلے آپ یہ سنیں، بات دونوں میں بگڑتی ہے۔ حضرت امام حسین کو جلال آتا ہے، حسینی تیور دکھاتے ہوئے بولتے ہیں، اے عبداللہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا شہزادہ ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ کا شہزادہ ہوں، تو تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اور سنو، اگر تم جو ہے